السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان پارٹ 4۔ کار گھر پہنچ چکی تھی، دروازہ سامنے ہی تھا۔ سجاد گاڑی سے باہر نکلا اور گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے برہان بھی باہر نکلا تھا۔ وہ آگے کی طرف جانے لگا تو سعدیہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی، او بیٹا جی کدھر چلے، اپنی دلہن کو تو لے جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور ایک نظر سعدیہ بیگم کو دیکھا اور دوسری نظر کار میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو گھبرا رہی تھی۔ کچھ دیر ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا، امی آپ لے آئے، مجھے لگتا ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی۔ کمفرٹیبل؟ سعدیہ بیگم نے حیران ہو کر لفظ دہرائے۔ بیٹا اس کے شوہر تم ہو، میں نہیں، اور لڑکی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے، نہ کہ اپنی ساس کے ساتھ۔ اور تم کیا چاہتے ہو جب وہ گھر میں داخل ہو تو اپنی ساس کے ساتھ ہو؟ اللہ اللہ، چلو جلدی سے لے کے آؤ اسے، میں اندر جا کے تیاری کرتی ہوں۔ وہ حکم کے انداز میں کہہ کر آگے جانے لگی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کے کار کا دروازہ کھولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دروازہ کھول کے وہ کہنے لگا، باہر آ جاؤ، یہ سامنے ہی گھر ہے، یہاں پہ چلنا ہے۔ اس کے یہ الفاظ اس کے کان میں جب پڑھے تو برہان کی طرف نظریں گھمائی اور جیسے آنکھوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اندھی نہیں ہوں میں، مجھے بھی پتا ہے وہی گھر ہے، مگر منہ سے کچھ نہ بولی، بس سر ہلا دیا۔ برہان نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ باہر آنے ہی لگی تھی کہ اس کا لہنگا گاڑی کے دروازے میں پھنس گیا۔ میرا لہنگا! اچانک سے اس نے یہ آواز لگائی تو برہان نے نیچے دیکھا، اس کا لہنگا دروازے سے پھنس چکا تھا۔ اس کا لہنگا نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے زور لگایا تو ایک دم لہنگا دروازے سے الگ ہوا، اسی کے ساتھ پریشے کی ایک چیخ بھی ساتھ میں ہی جاری ہوئی تھی، میرا لہنگا پھٹ گیا ہے، اتنا زور سے کون کھینچتا ہے؟ آپ نے میرا لہنگا پھاڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ لہنگا فائزہ آپی کا تھا جو انہوں نے اپنی شادی کے لیے لیا تھا اور آپ نے اسے پھاڑ دیا، کتنی بے رحم ہے آپ۔ اور ایک دم برہان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ پریشے کی آنکھ میں آنسو بھرنے لگے اور آگے کی طرف جانے لگی اور وہ اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ توبہ ہے یہ لڑکی، ویسے کچھ نہیں بولتی کسی کے سامنے، مگر میرے سامنے جب بھی بولتی ہے تو مجھ پہ ہی برس پڑتی ہے۔ چیزیں خود نہیں سنبھالی جاتی۔ اس دن بازار میں دوپٹہ پھنسا لیا، آج لہنگا پھنسا لیا، دونوں بار میں نے مدد کی تو مجھے ہی باتیں سناتی۔ واہ بھائی، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں۔ ناراضگی سے بول رہا تھا۔ پریشا آگے جا کر کھڑی ہو گئی، برہان اس کے پیچھے آیا اور اس کے آگے چلنے لگا۔ پریشی بھی اس کے ہم قدم آگے بڑھنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سعدیہ بیگم اسے برہان کے کمرے میں لے گئی۔ برہان باہر سجاد کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا۔ آج سے یہ کمرہ تمہارا، ٹھیک ہے میرے بیٹا؟ پریشا بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، وہ بس آنکھیں نیچے کر کے باتیں سنتی رہی۔ سعدیہ بیگم اس کے قریب آ کے بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بھی بہت پیار سے سہلاتے ہوئے کہنے لگی، آج سے میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے امی ہی کہنا۔ تم جانتی ہو برہان ہوا تھا، میں اور برہان کے والد بہت خوش ہوئے تھے، لیکن ہمیں بیٹی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں کہ بیٹا نہیں چاہیے تھا، مگر برہان کے والد کو ہمیشہ بیٹیاں بہت پسند تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا بیٹیاں مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہوتی ہے، مگر اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ میں مایوس نہیں ہوں، میرا برہان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن میری ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری بھی ایک بیٹی ہو۔ پھر میں برہان کی طرف دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ میری خواہش وہی پوری کرے گا، اس کی بیوی کا ہمیشہ بیٹیوں کی طرح خیال رکھوں گی، اور جب میں نے آج تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے میری بیٹی مل گئی ہے۔ تم بہت پیاری ہو ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہ انہیں دعائیں دیے جا رہی تھی اور وہ ان کے ایک الفاظ پر رک گئی۔ پیاری، اس نے وہ الفاظ دہرائے اور دل میں سوچنے لگی، یہ وہ دوسری اس دنیا کی انسان تھی جنہوں نے اسے پیاری بولا تھا، ورنہ تو سب اسے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، جہاں بھی جاتی ہے منوسیت پھیلاتی ہے، بہت بدقسمت ہے، ایسے القابات سے ہی نوازا کرتے تھے، مگر پہلی بار اسے ایسا لگا کہ واقعی میں وہ انمول ہے۔ سعدیہ بیگم اسے پیار کر کے باہر کی طرف جانے لگی اور وہ اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ سجاد باہر صحن میں برہان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رات اتر چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہو چکا تھا، روشنیاں چل رہی تھی،
ہائے میرے بھائی، تمہاری قسمت بھی کتنی اچھی نکلی، تمہاری شادی ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے جن لوگوں کو شادی کی خواہش نہیں ہے ان کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں، جن کو ہے وہ کنوارے مر رہے ہیں۔ وہ افسوس میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے ان الفاظوں پر برہان گھور کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ تو کہہ رہا ہوں، تم کبھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے، اور مجھے دیکھو شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں، کوئی مل ہی نہیں رہی۔ تمہاری بیوی تو ماشاءاللہ بہت معصوم ہے، پیاری بھی ہے، تمہاری باتیں بھی سب مانے گی، تمہارے گھر کو بھی سنبھالے گی، سب کچھ کرے گی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور میری تو کوئی شرط بھی نہیں ہے، بس ایک لڑکی چاہیے جس کی سانسیں چل رہی ہو، بس ننھی سی خواہش ہے جو پوری ہی نہیں ہو رہی۔ اسے جیسے خود پہ افسوس ہو رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا نہ کچھ باقی ہے، برہان نے غصے سے بولا۔ ہو ہی تو نہیں رہا ہے، یہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی۔ دیکھو سجاد، میں بہت صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور تمہاری یہاں پہ فضول باتیں سن رہا ہوں۔ اچھا ہوگا کہ تم مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ غصے سے زور سے بولا تو سجاد اسی وقت چپ ہو گیا۔ ہاں بھائی، تمہارے بھی مزے ہیں، چلو میں چلتا ہوں، اپنے گھر جا کے کچھ کھانا ہی کھا لوں، امی نے بنایا ہوگا، تمہارے تو گھر میں بیوی ہے جو تمہیں کھانا دے گی، اب میرے گھر میں تو وہی ماں ہے۔ ویسے سب کی ماؤں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہوتی ہے، میری ماں دنیا کی واحد ماں ہے جس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ چلو تم خیال رکھو اپنا، میں چلا کنوارا اپنے گھر، خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ برہان وہیں صحن میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں چاند اپنا جلوہ بکھیرے ہوا تھا، تارے شرما رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور سعدیہ بیگم نے کچن سے آواز دی، دیکھو میں نے کھانا بنا دیا ہے، دیکھو اس بچی کی آج پہلی رات ہے ہمارے گھر، اور جن حالات میں شادی ہوئی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ کوئی بھی اتنا جلدی نارمل نہیں ہو سکتا، اور پریشا جیسی نازک لڑکی تو ہرگز نہیں۔ بہتر ہوگا کہ کھانا تم کمرے میں لے جاؤ اور اس کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اس سے بات کرنے کی کوشش کرو، آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ امی مجھ سے نہیں ہوگا، برہان نے صاف انکار کر دیا۔ تو سعدیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے بولا، بیٹا، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک پہیہ بھی اگر رک جاتا ہے تو گاڑی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور جن حالات میں بھی تم دونوں کی شادی ہوئی ہے، مگر اب تم دونوں میاں بیوی ہو اور تمہارا فرض بنتا ہے تم اس کا خیال رکھو، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ برہان، تمہاری اس بچی کو دیکھو، بہت معصوم ہے، اور برہان وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر ایک ڈر ہے، وہ لوگوں سے گھلتی ملتی زیادہ نہیں ہے کیونکہ اسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، وہی ڈر تمہیں نکالنا ہے، اسے بہادر بنانا ہوگا، اسے دنیا کا سامنا کرنا سکھانا ہوگا۔ ایک عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کا شوہر ہوتا ہے، اور تمہیں وہی ہتھیار بننا ہے۔ تم جانتے ہو میں بھی پہلے ایسی ہی تھی، میں لوگوں سے بہت ڈرتی تھی، مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگتا تھا، میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور آج مجھے دیکھو میں کیسی ہوں۔ کیا کوئی دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ میں وہی لوگوں سے نہ ملنے والی، ایک کمرے میں بند رہنے والی، باہر نہ نکلنے والی، زیادہ نہ بولنے والی سعدیہ ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ تمہیں بھی پریشے کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط وہ ساری بات سن چکا تھا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا، دروازے پر کھڑا ہو کر دروازہ بجانے لگا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے 2-3 بار بجایا مگر کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ مجبوراً وہ ایسے ہی اندر جانے لگا تو سامنے کالے گہرے بادلوں میں چہرے پر بلا کی معصومیت لال جوڑا زیب تن کیے، جس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی، اپنے سر کو بازو کی مدد سے بیڈ پر ٹیک لگائے سو رہی تھی، اور وہ جو اس کو دیکھتا رہا ایک پل کے لیے وہ اس میں کھو ہی گیا تھا۔ کتنی معصوم لگ رہی ہے سوتے ہوئے، لگ کیا رہی ہے، سب کو معصوم ہی تو لگتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور سب کے لیے معصوم ہی ہے، نہ بولنے والی، سب سے ڈرنے والی، گھبرانے والی، مگر یا اللہ، میرے لیے اس کے پاس اتنی زبان کہاں سے آ جاتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، جب میرے سامنے آئی ہے مجھے باتیں ہی سنائی ہے، یہ زبان دوسروں کو کیوں نہیں نظر آتی اس کی؟ وہ آسمان کی طرف سر کیے بول رہا تھا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اس کو دیکھتے ہی سیدھے ہو کے بیٹھ گئی۔ اچانک سے برہان نے جب اس کی طرف دیکھا اور ناشتے کی ٹرے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، یہ کپڑے، وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ پریشا سے آگے بول اٹھی، میرا نام لڑکی نہیں ہے، پریشے نام ہے میرا، خدا کی پناہ، تم کوئی جادوگر ہو؟ کوئی جادوگر تو نہیں ہو کیا؟ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔
یا شاید تمہاری زبان میں کوئی جادو ہے جو صرف میرے سامنے ہی واپس آ جاتی ہے، سب کے سامنے چلی جاتی ہے۔ وہ محفوظ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھے میرے نام سے بلائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، وہ اتنے معصومانہ انداز میں بولی تھی کہ ایک پل کے لیے برہان اس کی اس معصومانہ انداز پر ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھو، میں یادداشت میں تھوڑا کمزور ہوں، مجھے اتنے لمبے نام یاد نہیں رہتے، تو کسی کا نام ایک بار سن لوں مجھے اگلے ہی لمحے میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لمبا، وہ بھی میرا نام، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اگر تمہارا نام پریشے ہے تو اس کا شارٹ کیا ہوگا؟ صبر، سوچنے دو۔ وہ اپنی انگلی داڑھی پر چلاتے ہوئے سوچنے لگا، پریشے کا شارٹ کیا ہوگا؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ذہن میں نام آیا، پریشے کا شارٹ تو پری ہوگا۔ پری؟ وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، پری، جو کہ تمہارے نام کو اگر ہم لوگ آدھا کر دیں تو پھر پری ہی ہوگا، تو میں تمہیں پری کہوں گا کیونکہ مجھ سے تمہارا وہ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہوتا۔ چلو تم جاؤ، کپڑے چینج کر لو، یہ کپڑے بہت بھاری ہے، اور میں پھر آؤں، کھانا کھا لو، کیونکہ تمہارا نہیں پتا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بہت اچھے انداز میں کہہ کر باہر کی طرف جانے لگا اور پریشے نے منہ بنا لیا۔ میرا اتنا سا نام اس کو بڑا لگ رہا ہے، اور میرے اتنے پیارے نام میرے ماں باپ نے کتنی خوشی سے رکھا تھا، اس نام کو اس نے چھوٹا کر دیا۔ وہ منہ بنا کے بیگ کھولنے لگی۔ جاتے ہوئے فائزہ نے اپنے جہیز کے کپڑے پریشے کے سامان کے ساتھ رکھ دیے تھے۔ وہ بیگ کھول کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا پہننا ہے، لیکن بھوک نے بہت زیادہ شکار کیا تھا اس کا۔ بس جو بھی سوٹ ملا اٹھا کر چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف جانے لگی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، کالے رنگ سے گہری وہ رات تھی۔ وہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی۔ آتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے برہان موبائل پہ لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پہلے اس نے کچھ پل تو اس کو دیکھا اور سوچنے لگی، جو شخص مجھے اتنا برا لگتا تھا، آج میں اس شخص کے گھر اس کی بیوی بن کے کھڑی ہوئی ہوں، اور اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ برہان کو محسوس ہوا کہ سامنے کوئی وجود اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ محسوس کر کے ہی سامنے دیکھنے لگا ہی تھا کہ پریشا آگے بڑھنے لگی۔ پہلے اس نے اس کے کپڑے دیکھے۔ سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، بال کمر تک تھے، مگر سر پر دوپٹہ تھا جس سے بال نمایاں نہیں تھے، مگر پھر بھی اس دوپٹے سے بال نظر آ رہے تھے کیونکہ دوپٹہ بہت ہلکا تھا۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، مگر اس کو فائزہ نے میک اپ کیا تھا۔ اب وہ میک اپ اب مٹ چکا تھا، اور برہان تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ خود پر حیران ہوا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کن چیزوں میں اس کا دھیان جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آؤ کھانا کھا لو، وہ اس کو کہنے لگا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ برہان نے پلیٹ میں کھانا نکال کے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ کچھ دیر دونوں کھانوں کی طرف متوجہ تھے اور ایک دوسرے سے بے خبر۔ جب کھانا ختم کر لیا تو برہان برتن لے کر باہر کی طرف جانے لگا اور وہ وہیں بیٹھی گھر کے بارے میں سوچتی رہی، فائزہ کے بارے میں، تائی امی کے بارے میں، ماہم کے بارے میں۔ اور ماہم کا خیال اس کے ذہن میں آتے ہی بہت سارے سوال اس کے دماغ میں آنے لگے کہ ماہم کیوں نہیں چاہتی تھی میں شادی کروں برہان سے، وہ کیوں اتنی جذباتی ہو گئی تھی، اس کا غصہ، اس کی باتیں، اس کا چہرہ، سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کیا تعلق ہے ماہم کا برہان سے، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ پھر ایک نظر اس نے کمرے پر ڈالی۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ کمرے کی ساری چیزیں اپنی مخصوص جگہ پر رکھی تھی۔ کمرہ پورا چمک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برہان کافی صفائی پسند انسان ہے۔ وہ آگے بڑھی تو کتابوں سے بھرا ہوا ایک شیلف اس کو نظر آیا جس میں تاریخی کتابیں اور کچھ دلچسپ کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا اس کو کتابیں پڑھنا پسند ہے؟ وہ من ہی من میں سوال کر رہی تھی۔ وہ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کا شوہر بن چکا تھا، مگر وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تو سامنے برہان کھڑا تھا۔ وہ اسے اندر آنے کی جگہ مانگ رہا تھا۔ اچانک سے وہ ایک طرف ہو گئی اور اسے اندر آنے کی جگہ دینے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور برہان صوفے پر۔ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ دیکھو، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھٹیا انسان تمہارے ہاتھ زبردستی پکڑ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے
وہ اپنی آنکھیں نیچے کیے صفائیاں دے رہا تھا۔ اچانک سے اس نے جب اپنی آنکھیں اوپر کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے حیران بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا، میری بات سنو، رونا بند کرو، میں بتا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک دم بہنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں۔ اسے کیوں اس لڑکی کے آنسو سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی یہ لڑکی جو اس کو ناپسند تھی، مگر پھر بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا اور سامنے بیٹھی لڑکی کے آنسو سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں بڑھ پایا۔ کچھ باتیں، کچھ یادیں اس کے ذہن میں اچانک ایک فلم کی طرح آنے لگی۔ اس نے اچانک سے خود پہ ایک پتھر محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کے سر پہ مارا ہو۔ وہ خود کو روکنے لگا اور میں نہیں جا سکتا، میں نہیں روک سکتا، مجھے نہیں پتا مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مگر میں چاہ کر بھی اس کو کوئی آسرا نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ آنسو تھم چکے تھے، اس نے رونا بند کر دیا تھا، وہ اب چپ کر چکی تھی اور وہ سامنے بیٹھے بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ چلو اب رات ہو چکی ہے، تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ موضوع بدلنے کے لیے اسے یہی بہانہ ملا تھا، اپنی حالت، اپنی کیفیت چھپانے کے لیے وہ یہی کہہ سکتا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر سیدھی ہو گئی، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ تو پریشے نے ہاں میں سر ہلا کر چادر اپنے اوپر لے لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی ان وادیوں میں چلی گئی تھی جہاں سے وہ صبح سے پہلے تو واپس آنے والی نہیں تھی، اور وہ کچھ پل چھت کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ موڑ کر اس کی نظر سامنے معصوم سے چہرے پر اور پرسکون نیند میں سوئی لڑکی پر پڑی جو اس دنیا سے بے نیاز ہو کر سکون کی نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر کب اس پر نیند کا غلبہ ہوا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ایسا نہیں کرے، خدا کے لیے ایسا نہیں کرے، مجھے چھوڑ کے مت جائے آپ، ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر، مت کرے خدا کے لیے، تم ہو میرے قاتل، تم نے مجھے مار دیا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کسی کو مارا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ زور سے چلانے لگا، تمہاری وجہ سے میں مری ہوں، تم نے مجھے مارا ہے، تم ہو میرے قاتل، تم ہو میرے مجرم، تم بھی اور مرد کے جیسے ہو، تم نے مجھے مارا، تم بھی ایک دن مرو گے۔ وہ نیند میں چلا رہا تھا۔ اچانک آواز سے پریشے اٹھ بیٹھی، روم کی ساری لائٹیں کھولی تو سامنے پسینے سے پورا جسم بھیگا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں مارا کسی کو، میں نہیں ہوں قاتل۔ پہلے تو پریشے ایک دم حیران رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، وہ کیسے سنبھالے۔ وہ خود بھی ایک ڈرپوک لڑکی تھی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا باہر سے امی کو بلانا چاہیے؟ نہیں، آدھی رات کو ان کی نیند کیسے خراب کروں؟ مگر سامنے صوفے پہ وہ جو تڑپ رہا تھا وہ اسے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ڈر ڈر کے اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جس سے برہان کے جسم میں ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول چکا تھا۔ پریشے نے آرام سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہی کیوں کر رہی ہے۔ وہ کیسے انسان کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، کیسے اسے سنبھال سکتی ہے جو اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت اسے صرف اس کیفیت سے باہر لانا تھا جس میں وہ تھا۔ برہان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اچانک سے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے زور سے ہٹایا۔ کیا کر رہی ہو یہ تم؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو رات سے اس کے ساتھ تھا، وہ تو بہت نرم لہجے والا ایک سلجھا ہوا انسان جس کو اس نے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ یہ کوئی اور تھا۔ وہ اس کو دیکھتے رہ گئی۔ اس کے حلق میں الفاظ پھنس رہے تھے، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ آگے بولنے کی کوشش کر رہی تھی تو برہان نے اس کے لفظ توڑے۔ نیند میں شاید آپ کوئی خواب میں ڈر گیا، تم مجھے بچا رہی تھی، یہ کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آیا تمہیں سمجھ میں؟ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ لفظوں پر زور دے کر بول رہا تھا۔ کیا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا؟ وہ گھبرا کے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو۔ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ خوشی سے نہیں، کیسے میں نے تم سے شادی کی، تم سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ میں کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ آگے رکا، اس سے اپنا حلق سوکھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پریشا نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے سائیڈ میں ٹیبل پہ پانی کا جگ دیکھا جس میں پانی بھر کے اس کی طرف
بڑھانے لگی۔ برہان نے وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو، میں خود لے لوں گا۔ ہم لوگوں کی نظر میں میاں بیوی ہیں، مگر یہ حقیقت ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا ہے۔ میں حسین مٹیریل ہوں ہی نہیں، میں ہسبینڈ مٹیریل ہوں ہی نہیں نا میں کوئی اچھا شوہر بن سکتا ہوں، تو تم مجھ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ مت کرنا میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا یا میں تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کروں گا، کیونکہ میں وہ ہوں ہی نہیں۔ وہ غصے سے بول رہا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کا انبار جمع ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو مجھے یہاں لایا تھا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ وہ رونے ہی لگتی اگر اس کو فائزہ کی نصیحتیں یاد نہ آتی۔ اس نے خود پر قابو کیا۔ برہان دروازہ کھول کے باہر کی طرف چلا گیا اور کچھ پل کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ وضو کر کے تہجد ادا کرنے لگی۔ تہجد ادا کرنے کے بعد اس نے رو رو کر دعا مانگی۔ اتنے میں فجر کا وقت ہو چکا تھا، اذانیں ہو رہی تھی اور وہ فجر ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سورج اپنی روشنی چاروں طرف پھیلانے کو تیار تھا۔ پرندے اپنے گھروں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف روشنی پھیلنے والی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، بلکہ ہلکی سی رات کی وہ سیاہی دور ہونے لگی تھی۔ وہ نماز ادا کر چکی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں مصروف ہو گئی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی تھی، نہ ہی اللہ سے کوئی شکایتیں کی تھی۔ بس وہ اس شخص کے لیے دعا مانگ رہی تھی جو کچھ وقت پہلے اس کا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ اس شخص کے لیے کیوں دعائیں مانگ رہی ہے جو اس سے اپنی بیوی تک نہیں مانتا، اسے ایک مجبوری سمجھتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر جو رات میں اس کی حالت تھی وہ دیکھ کر کوئی بھی انسان گھبرا جائے۔ وہ شخص جو ایک چٹان جیسا، نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے گھبرانے والا، اسی شخص کو ایک بچوں کی طرح ڈرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے، پورا جسم کانپتے ہوئے اسے دیکھنا ایک حیرانی سے کم نہیں تھا۔ وہ اللہ سے بس دعا مانگ رہی تھی کہ اس کی جو بھی پریشانی ہے، میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا، مگر اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، اسے سکون عطا فرما۔ وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ اس نے سکون کی نیند نہیں سویا ہوگا اگر اسے ہر رات اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ وہ دعا سے فارغ ہوئی تو اسی جا نماز پہ بیٹھ کے کچھ دیر سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہے جس سے وہ خود ڈرتا ہے۔ اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ اتنے میں ہی دروازہ کھلا اور اندر آ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اس سے نظر انداز کر کے صوفے پہ بیٹھ کے جوتے اتار رہا تھا۔ اس نے جانماز سمیٹا، اپنی جگہ پہ رکھا اور بیڈ پہ چپ کر کے آ کے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے، کون ہے یہ شخص۔ کبھی اتنا اپنا لگنے لگتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اپنا ہے ہی نہیں، اور کبھی وہ شخص اتنا اجنبی ہو جاتا ہے جسے یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ کچھ پلوں وہیں بیٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ سیدھا ہو کے صوفے پہ لیٹ چکا تھا۔ ایک نظر اس نے اس کو دیکھا، دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ اگلے ہی پل اس نے نظریں چرا لی۔ شاید وہ کچھ چھپانا چاہتا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں کچھ اظہار تھا، کچھ ظاہر تھا، کچھ باتیں تھیں، کچھ یادیں تھیں، لیکن وہ اس لڑکی پہ یہ چیزیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو میں نے تمہیں جو بھی کہا وہ صفائی پیش کرنا چاہتا تھا۔ رات کے رویے کی نہیں میں سمجھ سکتی ہوں، پریشے نے آگے سے جواب دیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت صبح ہو رہی ہے، تم سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اس کو بولا، کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں ہے؟ اس نے بہت نرم انداز میں بولا اور پریشوں سے گھورنے لگی اور سوچنے لگی کہ اب یہ شخص کون ہے جو میرے سامنے ہے۔ دیکھو تم مجھے ایسے مت گھورو، مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تم تو ایسے گھور رہی ہو جیسے مجھے کچا کھا جاؤ گی۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ پریشے اپنی یادوں کے خیال سے باہر آئی اور اس کو بولنے لگی، میں نہیں سوتی، میں فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں، اس کے بعد گھر کی صفائی کرنا اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہوں۔ ہمارے یہاں صبح ہی ناشتہ بن جاتا ہے، بہت جلدی، کیونکہ اسامہ اور ماہم پڑھنے جاتے ہیں، اس لیے۔ اس نے بہت تفصیلی جواب دیا جس پر برہان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بات بتاؤ، تم ویسے کسی کے سامنے نہیں اتنا بولتی۔ پھر اپنی بات پر غور کرنے لگا۔ اتنا نہیں، بالکل بھی نہیں بولتی۔ میرے سامنے تمہاری زبان کیسے آ جاتی ہے؟ اگر یہ کوئی جادو ہے تو مجھے بھی سکھا دو، میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں بول رہا تھا۔ جادو نہیں، مجھے تو جادو نہیں آتا، اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔
تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے جو اب جواب دو مجھے۔ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تو پریشا نے اس کو غور سے دیکھا، پھر بولنے لگی، میں زیادہ اس لیے نہیں بولتی کیونکہ میں بچپن سے ہی نہیں بولتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کیسے تو اس نے یہی کہا، کیا کہے تو اس نے یہی کہا۔ وہ مسکرا کر اور بہت توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ اس نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ فائزہ آپی کے سامنے بولتی ہوں کیونکہ وہ میری اپنی ہے، باقی کوئی مجھے اپنا نہیں لگتا اس لیے نہیں بولتی۔ فائزہ آپی کہتی تھی جو آپ کا اپنا ہو اس پہ پورا حق جتانا چاہیے، جو نہیں ہو اس کے سامنے خاموش رہنا چاہیے۔ تو پھر تمہاری تائی امی، تمہاری کزن ماہم، اسامہ اور وہ کیا تمہارے اپنے نہیں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی میرے اپنے ہیں، اس نے بہت روکھے لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، ماہم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہماری کبھی بات اتنی ہوئی، جب بھی بات ہوتی تھی تو کام کے حوالے سے، کبھی اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ میری اپنی ہے، کیونکہ وہ نہ تو مجھے کام کے حوالے سے یاد کرتی تھی یا پھر جب اس کے پاس غصہ اتارنے کو کوئی شخص نہ بچے تو مجھ پہ اتار دیتی تھی۔ وہ بولتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ تائی امی بچپن سے ہی مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھی اور میں شاید بوجھ ہوں۔ وہ پھر اپنی طرف اشارہ کر کے بولنے لگی، بچپن سے ہی میں بہت اکیلی رہی ہوں۔ اسامہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے، پتہ ہے جب بھی گھر میں آتا تھا تو اپنے لنچ کے جو پیسے اسے دیتی تھی ان میں سے کچھ پیسے بچا کر تائی امی اسے دیتی تھی، وہ کچھ پیسے بچا کر میرے لیے چیز لاتا تھا اور مجھے چھپ کر دیتا تھا۔ ایک بار تائی امی نے اسے مجھے چیز دیتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بیچارے کو بہت مار پڑی، مگر پھر بھی نہیں رکا، پھر بھی مجھے دیتا تھا۔ اس نے نہ آنکھوں سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سمائے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے، فائزہ آپی وہ میرے لیے میری بہن، میری ماں، میری دوست، سب کچھ ہے۔ مجھے سمجھاتی تھی، میں کچھ غلط کرتی تھی تو مجھے روکتی تھی۔ غلط بیان کے اس کی طرف برہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بولا، میں جب نماز پڑھتی تھی تو اللہ سے بہت شکایتیں کرتی تھی کہ میں کیوں پیدا ہوئی، میں اتنی بری کیوں ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں، میں سب کے لیے اچھا سوچتی ہوں، میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا، بہت ساری۔ وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ اللہ سب کا امتحان لیتا ہے، اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں کسی وقت اکیلا نہیں چھوڑتا اور مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر یہ دنیا بھی مجھے چھوڑ دے وہ تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور برہان نے اس سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو معصومیت سے اپنی ساری باتیں اس سے بتا رہی تھی، اور بات رہی آپ کی، وہ اب اس پر آ چکی تھی۔ برہان نے طنزیہ انداز میں شکر ادا کیا تو پریشا اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ اس نے بہت معصومانہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تم ابھی اپنے لوگوں کی لسٹ بتا رہی تھی، کون تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے، تو مجھے تجسس تھا کہ تمہارے میرے بارے میں کیا خیال ہوں گے، تو اب تم فائنلی جب مجھ پر آ چکی ہو تو پھر برہان احمد اپنے کانوں کو سنبھالو اور پریشا بی بی کی باتیں سنو، وہ ہنس کر بول رہا تھا۔ ایک پل کے لیے پریشا بھی سوچنے لگی کہ وہ اتنا کیوں بول رہی ہے، حالانکہ اسے زندگی میں اتنی فائزہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی، مگر اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے بچایا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے ساتھ کیا ہوتا میں نہیں جانتی، میری نانی امی مجھے گھر سے نکال رہی تھی، میری تائی امی مجھے گھر سے نکال رہی تھی، آپ کی امی مجھے یہاں لے آئی، آپ کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہوں۔ اس نے صاف انداز میں سب کچھ بول دیا، مگر میں آپ کو، وہ آگے بولتے ہوئے رکی، کیا آپ کو؟ اس نے الفاظ دہرائے، سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ برہان ایک پل کے لیے وہیں رہ گیا۔ کچھ دیر اس کمرے میں خاموشی رہی، اس کے بعد برہان بولا، ہماری پہلی ملاقات اس چھت پہ نہیں بلکہ اس بازار میں ہوئی تھی جہاں پہ تم نے مجھے اچھی خاصی سنا دی تھی، میں نے وہاں پہ تمہیں دیکھا تھا، سچ بولوں تو تم مجھے وہاں مغرور، احمق اور بیوقوف لڑکی لگی تھی۔ احمق اور بیوقوف تو صحیح ہے، مگر مغرور؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ اس کے اگلے ہی پل اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ ہمیں بیوقوف اور احمق کا مطلب پاگل، کیا میں اس کو پاگل لگتی ہوں؟ لیکن وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولی، چپ کر کے اس کو سنتی رہی۔ اس کے بعد میں وہاں اس چھت
چھت پہ تمہیں دیکھا، وہاں پہ تم مجھے پوری الگ ایک لڑکی لگی تھی، تم وہ نہیں تھی جو مجھے وہاں پہ ملی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تو تم جانتی ہو۔ اس نے مختصر سی بات کی کیونکہ اسے پریشے کی طرح تفصیل سے بات کرنا نہیں آتا تھا۔ اور ہاں تم اکیلی نہیں ہو، آیا سمجھ؟ ہاں میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے سامنے سے جواب دیا۔ تو برہان تو اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر شرارت سے سوال کیا، تو کون ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ میرے ساتھ ہے، میں کیوں اکیلی ہوں؟ برہان تو اس کو دیکھتے ہی رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا، میں کسی کو پہچانوں یا نہ پہچانوں، اس کو میں بہت صحیح سے پہچان گیا ہوں۔ مطلب اللہ تو ہے تمہارے ساتھ، مگر ظاہری طور پہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ظاہری؟ پریشے نے حیران ہو کر لفظ دہرائے تو برہان نے اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھ لیا اور پھر بولا، رہنے دو، میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں۔ اور ہاں تمہاری آنکھوں میں یہ پانی اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی پاکستان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ پانی دے دو، پیسے بھی مل جائیں گے، اور اگر فری میں دے دو تو ثواب بھی مل جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں تمہاری بہتر۔ اس نے ہنس کر یہ بات بولی تو پریشا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اور ہاں کسی عقل مند انسان نے کہا ہے، کسی بھی بیوقوف انسان سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ بولے میں نے آسمان میں انسان اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو سامنے سے بول دو، میں نے بھی تار پر ہاتھی کو چلتے ہوئے دیکھا، سمپل۔ وہ یہ کہہ کر صوفے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر چکا تھا اور پریشا سوچنے لگی، یہ کیا کہہ رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بھی نہ چاہ کر چادر اپنے اوپر لے کر لیٹ گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، پرندے اپنے گھروں سے باہر نکل چکے تھے، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے اسے گھڑی نظر آئی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اچانک سے گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھی، وہ گھبراتے ہوئے بولنے لگی، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیسے ہو گئی، تائی امی نے تو آج بہت ڈانٹنا ہے، اسامہ کو اٹھانا تھا، اس کا ناشتہ بنانا ہے، ہائے اللہ میں کیا کروں؟ پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ جس گھر کی وہ باتیں کر رہی ہے، جس تائی امی سے وہ ڈر رہی ہے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، نہ وہ گھر یہاں پر ہے نہ وہ گھر کے لوگ۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کرے، آج اس کا پہلا دن تھا اس گھر میں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، پریشا سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس دستک کی آواز 2-3 بار آئی اور اس آواز سے برہان کی نیند بھی غائب ہو چکی تھی، اس کی کمر اکڑ چکی تھی، پوری رات ایک کروٹ پر صوفے پہ سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں سونے کی عادت نہیں تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اس کا نہ کمرہ اس کا رہا نہ اس کا بیڈ۔ اس نے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ پریشا آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے لگی اور وہ اس کو دیکھتا رہا۔ دروازہ کھولتے ہی سعدیہ بیگم سامنے کھڑی تھی، بہت خوشگوار موڈ میں پریشا سے گلے ملی۔ پریشا نے سلام کیا، وعلیکم السلام میرا بچہ، تم لوگ اٹھ گئے ہو تو باہر آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگایا ہے، آ کے کر لو۔ ناشتہ؟ برہان حیران ہوا تھا، پھر یہ کہنے کے بعد ایک نظر گھڑی کو دیکھا جس پہ 7:20 ہو رہے تھے۔ ان کے یہاں ناشتہ اتنا جلدی نہیں بنتا تھا، برہان دیر سے اٹھتا تھا اور سعدیہ بیگم 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی۔ ان کے گھر میں 2 ہی افراد تھے، زیادہ کام تھا نہیں، تو وہ دیر سے اٹھا کرتی تھی اور پھر اپنا کام آرام سے کرتی تھی۔ جی بیٹا جی، ہمارے گھر میں شاید بہو آ چکی ہے اور ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے، پہلے دن ناشتہ جلدی بنتا ہے اور بہو کو پیش کیا جاتا ہے، آیا سمجھ؟ برہان دل میں سوچنے لگا، بول تو ایسے رہی ہے جیسے 20-30 بہویں پہلے بھی لے کے آ چکی ہیں، اور اپنی بات پہ خود ہی مسکرایا۔ ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ انہوں نے اچانک سے اونچی آواز میں جانے اللہ چلایا تو برہان اپنے خیالی دنیا سے باہر آ کے ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پریشا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کے چکر میں چولہے پر ہی چائے رکھ کے آ گئی ہوں، چلو جلدی سے تیار ہو کے باہر آ جاؤ، میں جا کے چائے دیکھوں۔ وہ کہتے ہی کچن کی طرف بڑھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ پہلے نہا کے آ جائیں، میں بعد میں چلی جاؤں گی، پریشا نے برہان کو کہا تو برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ برہان جب برش کرنے کے لیے واش روم میں گیا تو پریشا نے اپنے کپڑے باہر نکالی، لیکن برہان کے کپڑے نہیں نکلے ہوئے تھے اور نہ اسے پتا تھا کہ وہ آج کیا پہنے گا اور کیا پہنتا ہے، کیا اسے نکالنے چاہیے کپڑے، اس کے یاد رہنے دینا چاہیے یا خود نکالے گا۔
وہ بہت اپنی ہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سعدیہ بیگم کمرے میں پھر سے نمودار ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو بیٹا، جلدی کرو، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی میں بس جلدی تیار ہو جاتی ہوں، میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، انہوں نے بہت پیار سے اور نرم لہجے سے کہا۔ یہ کپڑے میرے جو بیگ میں ہیں یہ میں کہاں رکھوں؟ تم اور ایک پل کے لیے سعدیہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا ہمارے گھر میں الماری نام کی ایک چیز موجود ہے، وہ ڈبے جیسی ہوتی ہے، اس میں ہم سامان رکھتے ہیں، یہ بھی اس میں رکھ دو، انہوں نے تفصیلاً بتایا تو پریشے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مسکرائی اور اس کے قریب آئی اور سمجھانے لگی۔ بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے، تم جس طرح چاہو اس گھر کو سیٹ کر سکتی ہو، تمہارے کپڑے تم اس کمرے میں رکھو گی کیونکہ کمرہ تمہارا ہے، اس کمرے کی ہر چیز تمہاری ہے، اور اپنی چیزوں پر حق جتانا کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی شرمندگی کی بات ہے، تم تو حق سے کہو کہ میں یہیں رکھوں گی۔ پریشے کو بہت حوصلہ ہوا۔ پریشے دل میں سوچنے لگی کہ میں واقعی میں اتنی خوش نصیب ہوں۔ پہلے فائزہ آپی جو مجھے سب سے بڑھ کر چاہتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر ان کی شادی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، اور اب یہ جو میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے، جو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھا رہی ہے۔ وہ ایک پل ان کو دیکھتی رہی، اگلے ہی پل ان کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے۔ جی امی جیسا آپ کے، اس نے پہلی بار کسی کو امی کہا تھا۔ دل سے خوشی سے وہ تائی امی کو تائی امی کہتی تھی، مگر کبھی بھی تائی امی نے اسے ماں جیسا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے بیٹی نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ مجھے بیٹی سمجھتی ہے تو میں کیوں نہ ان کو ماں کہوں، وہ اندر ہی اندر سوچنے لگی۔ اتنے میں برہان واش روم سے باہر آیا تو دونوں کو اپنے سامنے پا کر سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ امی آپ میرے کپڑے نکال دیں، میں بس ابھی شاور لے کر آتا ہوں۔ میں کیوں؟ سعدیہ بیگم حیران ہو کے بولی۔ بھائی تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری بیگم ہے، اس سے بولو، یہ کام اس کے کرنے کے ہے۔ اس سے پہلے یہ اور اگلے ہی پل برہان پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے بھی نظر جھکائی ہوئی تھی، پھر ایک دم نظر اٹھا کر برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی آپ نکال دینا، آپ خود کہہ رہی ہے جلدی کرو، پھر آپ خود دیر لگا رہی ہے، وہ سعدیہ بیگم کو کہنے لگا تو سعدیہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کیوں کرواتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں آئیں انہیں سنبھال سکیں، اور اب یہ جو میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے، جو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھا رہی ہے۔ وہ ایک پل ان کو دیکھتی رہی، اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے۔ جی امی جیسا آپ کہے، اس نے پہلی بار کسی کو امی کہا تھا، دل سے خوشی سے، اور وہ دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہاں اس کو کس نے رکھ دیا، یہاں برہان نے تو ساری کتابیں تو شیلف میں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کو بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اس ارادے سے ڈائری الٹائی اور اس کے اندر سے کچھ تصویریں باہر نکلی، ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ ان تصویروں میں 3 لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکا تو صاف طور سے برہان لگ رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا باقی کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں کون تھیں۔ جب اس نے دماغ لگایا اور سوچنے لگی تو ایک چہرہ اس کے سامنے پھر سے ظاہر ہوا، وہ سجاد تھا، یعنی ان 3 لڑکوں میں سے ایک سجاد اور ایک برہان تھا، باقی کا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں، یہ کون تھی؟ وہ سوچنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑا، ایک دم اس نے کرنٹ کھایا۔ کسی نے پوری شدت سے اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہا، مگر پاؤں میں ایک کپڑا پھنس گیا جس سے وہ گرنے ہی لگی تھی کہ اس وجود نے اس کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ اس انسان کو دیکھتی رہی جس کی باہوں میں وہ اس ٹائم تھی، اس کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی، مگر ایک منٹ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، نہ اس کی آنکھوں میں احساس تھا، نہ نرمی تھی اور نہ ہی کچھ اور، بلکہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ ایک دم زور سے اس نے پریشے کو اوپر کھینچا اور آگے کی طرف ڈھکیل دیا۔ وہ اپنا توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہی اور وہیں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تم سے کتنی بار میں نے کہا ہے میری چیزوں میں مت پڑھا کرو، میری چیزوں کو کیوں ہاتھ لگاتی ہو؟ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی تو وہاں پہ میں نے یہ ڈائری، وہ آگے بولنے لگی تھی کہ برہان نے آگے سے انگلی دکھا کے اس کو چپ کروایا۔ اگر کپڑے رکھ رہی تھی تو رکھتی نا، میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگا رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصہ کس بات پہ آیا ہے۔ سعدیہ بیگم تو کہہ کے گئی تھی کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ اس کی ہے، اگر میری چیز ہے اور میں نے الماری میں کپڑے رکھے تو اس میں نے کیا غلط کیا؟ وہ خود سوچنے لگی، مگر سامنے کھڑا شخص اس وقت جس غصے میں تھا، اگر وہ سامنے سے کچھ بولتی تو 2-4 باتیں زیادہ ہی سننی تھی، اس لیے وہ چپ ہی رہی۔
آئندہ اگر تم نے میری کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بہت غصے سے بولا تھا اور دھمکی بھرے انداز میں۔ پریشا کے بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی آنسو روکنے کی مگر نہیں روک پائی۔ وہ جو شخص ابھی غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر اس سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جس کی آنکھوں میں نمی بھری ہوئی تھی، آنسو بارش کی طرح ٹپ ٹپ برس رہے تھے، ایک دم وہ بالکل نرم سا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت زیادہ ہی کہہ دیا ہے، اسے اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ رونے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، وہ آواز نہیں نکال رہی تھی مگر پھر بھی وہ بہت رو رہی تھی۔ برہان نے نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، دیکھو میری کچھ پرسنل چیزیں ہیں، اس کمرے میں اس کو کوئی بھی نہیں چھوتا، کوئی بھی چھوتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے میں نے یہ کیا، میرا ارادہ تمہیں دکھ دینے کا یا تمہیں رلانے کا نہیں تھا، یقین کرو مجھ پہ، وہ ایک دم نرمی سے کہہ رہا تھا مگر سامنے کھڑی لڑکی جس نے پورے ارادے کیے ہوئے تھے کہ آج رو کر اس نے کراچی میں سیلاب لانا ہے، وہ تھوڑی چپ کرنے والی تھی۔ دیکھو تم رونا بند کر دو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ اب التجائی انداز میں کہہ رہا تھا، پلیز رونا بند کر دو۔ وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ اب برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ برہان کو بے چینی ہو رہی تھی، اسے اپنے اندر تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے اسے کیوں فرق پڑ رہا ہے، مگر اسے فرق پڑتا تھا۔ اس لڑکی کے آنسوؤں سے وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ پریشان ہو کر برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم حیران بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ چپ کر جاؤ، کتنا روتی ہو تم، یا اللہ تمہارے آنسو ہے یا پھر بارش کا پانی جو بغیر رکے برستا ہی جاتا ہے۔ پریشا کے آنسو رک چکے تھے، وہ اس کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو میرے کچھ اصول ہے، اگر تم ان پر عمل کرو تو اچھا ہوگا، وہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پریشا کو یقین نہیں ہوا کہ یہ شخص ہے کون، یہ 1 منٹ میں اتنا اچھا لگتا ہے اور 1 منٹ میں اتنا برا۔ اچھا اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر باہر چلنا ہے ورنہ ابھی ملکہ عالیہ دوبارہ تشریف لے آئیں گی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں کہہ رہا تھا اور اچانک پریشا کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ برہان نے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا، تم روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی ہنستے ہوئے لگتی ہو، ہمیشہ ہنستی رہا کرو۔ اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پریشا اپنے کپڑے لے کر واش روم میں شاور لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، یادوں کی دنیا میں، سپنوں کی دنیا میں، ماضی کی تکلیفوں میں جس سے وہ کبھی باہر نہیں آ پایا تھا، ان یادوں کے سمندر میں جس میں بہت سالوں پہلے وہ ڈوبا تھا اور کبھی وہاں سے نکل نہیں پایا۔ وہ اس میں ان تصویروں کو اپنے ہاتھ میں لیے دیکھتا رہا، غور سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ باتیں یاد آئی، کچھ یادیں یاد آئی، کچھ لوگ یاد آنے لگے، کچھ احساسات یاد آنے لگا، کچھ ماضی کی تلخ حقیقتیں یاد آنے لگی۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، تصویر دوبارہ ڈائری میں رکھ کر اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پہ وہ پہلے رکھی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کالی کلر کی فراک جو ٹخنوں سے نیچے تک تھا، سر پہ دوپٹہ کیا ہوا تھا مگر شاید بالوں کو دوپٹہ پسند نہیں آیا تھا جو بار بار اس کے سر سے ہٹ رہا تھا۔ سنہری بال جو کمر تک آ رہے تھے، گہری آنکھیں جن میں بلا کی معصومیت تھی، بال گیلے تھے جو کندھے پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ سامنے کھڑی ایک پری کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے لگا اور وہ اس میں کھو گیا۔ کچھ پل کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اس دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جو اس وقت واقعی میں ایک پری جیسی لگ رہی تھی، وہ اس میں ایسا کھویا تھا کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ برہان تو اس کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو پریشا کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ اسے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ آنکھیں نیچے کر کے شیشے کی طرف جانے لگی۔ برہان کا سحر تو تب ٹوٹا جب سعدیہ بیگم کی زوردار آواز کچن سے آئی، باہر آ جاؤ، کہاں رہ گئے ہو تم لوگ، انہوں نے اس بار بہت زور سے کہا تھا، جس سے برہان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے برہان کو دیکھا، جس طرح سے وہ گھبرایا تھا۔ پریشا اپنی ہنسی نہیں روک پائی اور وہ ہنسنے لگی۔
اور وہ شخص جو اس کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے کھڑی اس پری کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ جو ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں کب ہنسی؟ اور وہ جو سامنے کھڑا تھا اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ برہان دل میں سوچنے لگا، یہ جھوٹ بھی کتنا نرمی سے اور پیار سے بول رہی ہے کہ کسی کو بھی یقین ہو جائے۔ پھر اس نے پریشے کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، بالکل اسی طرح ایک کام کرو، اگر تم کسی کو مار بھی دو گی نا، اور تم سے جب پوچھا جائے گا تم نے مارا ہے، تو اسی معصومیت سے انکار کر دینا، بیچارے تمہارے اسی معصوم چہرے پر بھروسہ کر کے تمہیں باعزت بری کر دیں گے۔ اور پریشا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ایک دم غائب ہو گئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور اس کے دیکھنے پر اب کی بار برہان کا قہقہا بلند ہوا۔ اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بہت آرام دہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو ہنسنے کی بات تو اس میں بھی نہیں تھی جس پر آپ مسکرا رہی تھی۔ پریشے جی آپ نے مجھے جی کہا؟ کیوں میں جی نہیں کہہ سکتا؟ نہیں پر آپ نے مجھے جی کیوں کہا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے پری، اب خوش؟ پری اور وہ پھر سے چڑی۔ او خدایا، میں کہاں جاؤں؟ پہلے عزت دے رہا تھا تو وہ راس نہیں آئی تھی، اب جب پری کہہ رہا ہوں تب بھی نہیں خوش ہو رہی۔ یا اللہ، میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو پریشا بے اختیار اپنا ہاتھ بلند کرنے لگی اور برہان اچانک سے پیچھے ہٹا۔ کیا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی اب؟ استغفر اللہ، میں بھلا آپ پہ ہاتھ کیوں اٹھانے لگی؟ میں تو اپنا بازو صحیح کر رہی تھی۔ اس نے صفائی پیش کی تو برہان ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے لگا وہ باتوں کو آئے بائیں کرنے لگا تو پریشے کی جب بات سمجھ آئی تو پریشا پھر ہنسنے لگی۔ لڑکی تم کتنا ہنستی ہو، چلو باہر ورنہ امی دوبارہ آ جائیں گی۔ وہ یہ کہہ کر اسے باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لوگ باہر آ چکے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ پہلے ناشتے کو دیکھنے لگی، پھر جیسے دل میں سوچنے لگی کہ اتنا کچھ ناشتے میں بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ برہان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی بلکہ برانڈ کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلو بسم اللہ کرو، سعدیہ بیگم نے دونوں سے کہا تو برہان نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ پریشے نے بھی تھوڑا سا اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی۔ بس 2-3 نوالے لینے کے بعد برہان نے ہاتھ روک لیا تو وہ دونوں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں ناشتہ اچھا نہیں لگا؟ میں نے اچھا نہیں بنایا، سعدیہ بیگم پریشا سے کہنے لگی۔ تو پریشا ایک دم گھبرائے ہوئے اس نے جواب دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں زیادہ نہیں کھاتی، میں گھر میں بھی اتنا ہی کھاتی تھی اور میرا پیٹ بھر جاتا تھا، اس لیے وہ آگے کہنے لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اسے روک دیا اور پھر اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈالنے لگی اور کہنے لگی کہ ختم کرو پورا۔ لیکن میں نے کھا لیا ہے، منہ پر انگلی لگاتے ہوئے اس کو چپ کروا رہی تھی۔ کھاتے وقت بولنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں پلیٹ میں جتنا بھی کھانا ہو ختم کرنا چاہیے۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح ختم کرو۔ اور وہ انہیں بے بسی سے دیکھنے لگی۔ وہ ناشتہ ختم کر چکے تھے۔ برہان ہاتھ دھونے کے لیے باہر بیسن کی طرف جانے لگا۔ سعدیہ بیگم سارے برتن اٹھانے لگی تھی کہ پریشا نے ان کو روکنا چاہا۔ میں کر دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، وہ کہنے لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اشارہ کر کے اسے بٹھا دیا۔ اللہ، کیا تم مجھے اتنی بری ساس ثابت کرنا چاہتی ہو کہ جس نے پہلے دن بھی اپنی بہو سے کام کروانا شروع کر دیا؟ ہرگز نہیں، ہمارے یہاں تو ایک ہفتے تک بہویں کام نہیں کرتی اور تم آج سے کام کرنا شروع ہوگی کیا؟ بالکل، وہ اس سے صاف منع کر چکی تھی، لیکن میں گھر میں کام کرتی تھی، یہاں پہ بھی کام کر لوں گی، آپ مجھے کرنے دیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بہت ضد کرتے ہوئے بول رہی تھی، ایک ہفتے تک تو گھر کے کام نہیں کر سکتی تم، یہ تو میں ابھی تمہیں بتا دیتی ہوں، اور نہ ہی تم کچن میں آ سکتی ہو، جو بھی چاہیے مجھے بولو گی اور میں لا دوں گی، آیا سمجھ؟ باقی اگر شوہر کے کام کرنے ہیں تو وہ تم اپنی خوشی سے اور مرضی سے کر سکتی ہو، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور ان کو دیکھنے لگی، اور وہ کہہ کیا سکتی تھی جب حکم جاری ہو چکا تھا۔ وہ پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ برہان باہر لان میں بیٹھا تھا، سعدیہ بیگم بھی باہر تھی اور وہاں پہ کچھ عورتوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی عورتیں کون ہیں، مگر وہ ان کے گھر پریشے کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ ایک اچھے طریقے سے
अच्छे तरीके से जा बैठा, परिशे बाहर आ जानती थी। बेटा परिशे बाहर आ जाओ। सादिया बेगम की आवाज़ आई तो वो एकदम खड़ी हो गई। अपना दुपट्टा ठीक किया, खुद को आईने में देखा। वो ठीक लग रही थी, मेकअप वो करती नहीं थी, मगर सादिया बेगम के कहने पर उसने लाइट लाइट लिपस्टिक लगा ली थी। वो सिर्फ लिपस्टिक और काजल में ही कयामत ढा रही थी, तो उसे और मेकअप की क्या ज़रूरत थी। अपना दुपट्टा संभालते हुए आराम से बाहर आने लगी तो औरतें उसे देखते हुए खड़ी हुई और फिर एक एक करके गले मिलने लगी। वो भी बहुत प्यार से उनसे मिल रही थी। अरे बहन, हमें तो पता भी नहीं चला, आज सुबह ही पता चला है कि आपके घर बहू आई है। आप तो रात के अंधेरे में ही ले आई और किसी को बताया तक नहीं। हमें लगा था आपका इकलौता बेटा है, बड़े धूमधाम से बहू को लेके आएंगी, मगर ये क्या, रात के अंधेरे में चोरों की तरह लाई हैं आप। वो औरतें तंज़ी अंदाज में बातें कर रही थी। जी ठीक फरमाया आपने, मेरा इकलौता बेटा है, मुझे धूमधाम से लाना चाहिए था, मगर मैं तो रात के अंधेरे में ले आई। मगर क्या करूँ, रात के अंधेरे में भी छुपा के नहीं, पूरे मोहल्ले के सामने गाड़ी के हॉर्न मारते हुए लेके आई हूँ। सामने भी तो सादिया बेगम थी, जिनको जवाब देने में महारत हासिल थी, और वो औरतें भी उनसे मुकाबला कर रही है। सादिया बेगम से वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन माशाअल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं तो खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि इतनी अच्छी बहू मिली है। वो फ़करिया अंदाज में कह रही थी और परिशे वहीं बैठी आंखें नीचे उनकी बातें सुन रही थी। ये बोलती नहीं है क्या? बोल ही नहीं रही। एक खातून ने पीछे से आवाज़ दी तो सादिया बेगम बोल पड़ी। असल में मेरी बहू में इतना दिमाग है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए चुप है। जब हम लोग चुप करेंगे तो वो भी बोल पड़ेगी। अब इतना दिमाग तो मेरी बहू में है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस लहजे में बोल रही थी, सामने बैठी औरतों पर जैसे कि सांप चल रहे हों। वो तो अच्छी तरीके से जानती थी कि औरतें यहाँ पे परिशे से मिलने नहीं बल्कि बातें और तंज करने आई है। सादिया बेगम पहले से ही उनके तंज के तीरों का मुकाबला करने को तैयार थी, और वो कर भी रही थी। सारी औरतें एक एक करके आई और परिशे के हाथ में लिफाफा थमाने लगी और चुप करके वहीं बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, या उसे कहना भी चाहिए या नहीं। वो बस आंखें नीचे किए वैसे ही एक मुजस्समा बनी बैठी रही। औरतें सब चली गई तो परिशे ने सारे लिफाफे उठाकर सादिया बेगम की तरफ बढ़ाए। मैं क्या करूँ इनका? ये तुम्हारे हैं, अपने पास रखो, मुझे क्यों दे रही हो? उन्होंने सवाल किया तो फिर आगे से कहने लगी, मैं क्या करूँगी इनका? मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, मेरे पास सब कुछ है, ये आप रख ले, आपके काम आएंगे। वो बहुत मासूमाना अंदाज में बोली तो सादिया बेगम से रहा नहीं गया। उसे अपने करीब किया और गले लगा लिया। हाय मेरा मासूम बच्चा, इंसान को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी ये तुम्हारी मुँह दिखाई है, तो रखो तुम अपने पास। उन्होंने बहुत प्यार से परिशे को गले लगाया था। चलो जाओ, ये अपने कमरे में रख के आओ और उसके बाद तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें भी बहुत कुछ देना है। आखिर मैंने इतने अरमानों से अपनी बुरहान की बीवी के लिए इतना कुछ संभाल के रखा हुआ है, अब मौका मिला है उसको देने का, तो मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें दे दूँ, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। वो बहुत प्यार से कह रही थी। परिशे लिफाफा हाथ में पकड़ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी ही थी कि ज़ोरदार दरवाजे पर किसी ने मुक्का मारा था, जैसे किसी ने दरवाज़ा तोड़ ही दिया हो। दरवाजे पर ज़ोरदार आवाज़ आई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर किसी ने ज़ोरदार पत्थर मारा हो। हाय ये क्या, मैंने सुन लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कर सकते हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? हाँ बताओ ज़रा, मैं बहरी क्यों नहीं हो गई ये सुनने से पहले? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझते तुम लोग। वो गुस्से से गुर्राई थी। फातिमा खाला, आप ही आए? सादिया बेगम ने उनको देखते ही अंदर बुलाया। वो तो मैं आऊँगी, मगर पहले ज़रा सादिया ये बताओ कि ये क्या कर आई हो तुम? आप बैठे, हम आराम से बात करते हैं। मैंने नहीं बैठना, मैं कोई पराई थी जो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? मुझे तो इन फसादी औरतों ने बताया है कि सादिया बहू लाई है। क्या सोचा था मैंने? मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, बुरहान को अपने बेटों से बढ़कर समझती हूँ। सोचा था धूमधाम से बहू को लाऊंगी, ढोल शहनाई लेके नाचते हुए बारात को घर लाऊंगी और इन औरतों के दिल जलाऊंगी। मगर ये देखो, रात के सन्नाटे में बहू आ गई और पता भी नहीं चला। मैं तो सो रही थी, मुझे तो कमबख्त औरतों ने दरवाजे पर आके बताया कि सादिया बहू लाई है, और मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही किसी ने हटा दी हो।
مطلب میں اتنی پرائی ہو گئی ہوں کہ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ واہ سعدیہ واہ، آفرین ہو تم پر۔ وہ بہت غصے سے بول رہی تھی۔ سعدیہ بیگم انہیں سمجھانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں سامنے سے پریشہ آنے لگی۔ جیسے ہی فاطمہ خالہ نے پریشے کو دیکھا، پہلے تو اپنا ہاتھ سر پر رکھ کے سایہ کر کے اس کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ سعدیہ بیگم کو بولی، ویسے دکھنے میں تو بہت پیاری ہے۔ برہان آگے آیا اور فاطمہ خالہ کو سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو خوش رہو، تمہاری ماں نے تو مجھے بیگانہ کر دیا ہے، مگر میں کیا کروں، میرا تو دل روحی جیسا نرم ہے، پھر سے تم لوگوں کی طرف آنا پڑا ہے۔ وہ برہان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ برہان نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پریشا وہیں کھڑی تھی۔ اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ اشارہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھی اور فاطمہ خالہ کو سلام کرنے لگی۔ برہان نے جیسے دل میں شکر ادا کیا ہو کہ پہلی بار اس لڑکی نے کوئی چیز تو سمجھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ خوش رکھے آباد رکھے، ویسے تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ، معصوم بھی ہو دکھنے میں۔ ویسے اللہ مجھے سلیم صاحب کو جب میں بھی گھر آئی تھی نا، پہلے دن بڑی معصوم تھی، وہ تو کچھ دنوں بعد اپنی زبان دکھائی میں نے کہ کتنی معصوم ہوں، لیکن میں لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہوں کون کیسا ہے کیسا نہیں۔ تم تو واقعی میں اچھی لگ رہی ہو، ایک اچھی انسان، صاف دل کی، تم میرے جیسی نہیں نکلو گی، اتنی امید ہے مجھے۔ ان کی یہ باتیں سن کے برہان، سعدیہ بیگم اپنی ہنسی روکنے کے لیے دونوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور پریشا وہیں کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پریشے سے سوال کیا تو سعدیہ بیگم نے پریشے کی جگہ جواب دیا، خالہ پریشے نام ہے۔ اچھا نام تو بڑا پیارا ہے تمہارا، لیکن پریشے میں نے تو سنا تھا تم فیصل صاحب کے گھر سے لڑکی لائی ہو، لیکن ان کی تو کسی بیٹی کا نام پریشے نہیں ہے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ برہان حیرانگی سے سوال کیا۔ ہاں تو کیا مطلب بوڑھی ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب کہ یادداشت بھی چلی گئی ہے کیا؟ الحمدللہ، تم جوانوں سے زیادہ تو مجھ بوڑھی کی یادداشت تیز ہے۔ جی وہ ان کی تایا ہے۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچوں میں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، کبھی تو اس کے گھر میں چھپا کے رکھتے تھے۔ چھپا کے؟ پریشا ان کی اس بات پر حیران ہوئی۔ بیٹا، ہیرا ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور تمہاری تائی امی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، بہت تیز عورت ہے، اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں اسے۔ پریشا کا منہ ایک دم اتر گیا۔ تائی امی لاکھ بری ہی سہی، لیکن پریشا ان کی برائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ چپ کر گئی۔ سعدیہ بیگم نے فاطمہ خالہ کا تعارف پریشا سے کروایا۔ ہمارے گھر کے برابر میں رہتی ہے، جب ہم یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے ہماری بات چیت انہی سے ہوئی تھی۔ انہیں ہم پڑوسی نہیں بلکہ اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پریشا ان کے تعارف پہ مسکرائی۔ ہائے اللہ صدقے جاؤں، ویسے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زندگی میں پہلا کام تم نے اچھا کیا ہے سعدیہ۔ اور وہ کیا؟ سعدیہ بیگم نے سوال کر دیا تو ان کا منہ بن گیا۔ ارے صبر رکھو، بتا رہی ہوں، کہاں بھاگی جا رہی ہوں میں؟ تمہاری بہو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اللہ اتنی پیاری بہو لا کے تم نے زندگی میں اچھا کام کیا۔ اور سعدیہ بیگم ان کی اس بات پر کھلے دل سے مسکرائی۔ برہان وہیں ان کے قریب کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر متوجہ وہ اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ دولہے میاں ادھر تو آؤ، اور تم بھی ادھر آؤ بیٹا۔ خالہ نے دونوں کو ایک ساتھ بلوایا۔ دیکھو مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ تم دونوں کی شادی کس حالات میں ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے، یا ایسا ہی ہوگا کہ کسی مجبوری کے تحت ہوئی ہو، کیونکہ میں اس کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہ بیٹیوں سے بڑھ کر ہے مجھے، لیکن بیٹا اب تم لوگ میاں بیوی ہو، اور تم لوگ جانتے ہو اللہ پاک نے نکاح میں بہت برکت رکھی ہے۔ میں تم لوگوں کو دل سے دعا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے اور تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ ان کی اس بات پر سعدیہ بیگم نے زور سے آمین کہا، اور وہ جو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، ان کی طرف سے آمین نہ پا کر فاطمہ خالہ نے تالی بجائی۔ تم لوگوں کو آواز نہیں آتی کیا؟ آمین کہنے سے کون سے تم لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ چلو دل سے آمین بولو۔ انہوں نے حکم کے انداز میں بولا تو دونوں نے آمین بولا، مگر شاید یہ آمین پہلے ہی ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ جب سعدیہ بیگم، ان کے شوہر احمد شاہ اور برہان اس محلے میں آنے تھے تو سب کے لیے بہت نئے تھے۔ ان کی زندگی ہرگز آسان نہ تھی۔ وہ لوگ بہت آسائشوں میں رہنے والے لوگ تھے، مگر احمد شاہ کو اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، کیونکہ وہ نسل در نسل امیر نہیں تھے۔
وہ بزنس انہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے کھڑا کیا تھا، وہ بزنس جس کے لیے انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لی تھی، وہ بزنس آج ان کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ وہاں رہنے آئے تھے تو اس گھر میں ان کے پاس کچھ موجود نہ تھا، مگر سجاد اور اس کے والدین نے ان کی بہت مدد کی۔ سجاد کے والد احمد شاہ کے پاس ڈرائیور کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگ غریب تھے، مگر پھر بھی احمد شاہ نے سجاد کو برہان کے ساتھ اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو احمد شاہ نے خود ہی سجاد کا داخلہ اس ہائی لیول اسکول میں کروا دیا تھا۔ احمد شاہ کے بہت سارے احسان تھے ان پر۔ جب ان سے سب چیزیں چھین لی گئی تھی اور وہ روڈ پر آ گئے تھے تو سجاد کے والد تھے، ان کو بہت منتوں سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے بہت خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے سجاد کے والد سے کہا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی کرائے کا گھر ہو تو وہ وہاں پر رہ لیں گے، وہ کام کر کے کرایہ ادا کر دیں گے۔ تو ان کی اس بات پر سجاد کے والد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ برہان تب بہت چھوٹا تھا، اس کی عمر تقریباً 13 سال کی ہوگی۔ اس کے والدین کو اگرچہ اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، مگر برہان کو ہرگز نہ تھی۔ سجاد کے والد نے ان کو اپنے گھر کا نیچے والا پورشن دے دیا، مگر احمد شاہ اسی شرط پر ان کے گھر آئے تھے کہ وہ ان سے ماہانہ کرایہ وصول کریں گے۔ مجبوراً سجاد کے والد کو یہ شرط ماننی پڑی۔ جب وہ وہاں گئے، سجاد کے والد نے پہلے ہی صفائی کروا دی تھی۔ سجاد کی والدہ بھی ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا احمد شاہ کا، سعدیہ بیگم اور برہان کا۔ سعدیہ بیگم پیشے سے فیشن ڈیزائنر تھی۔ ان کی آدھی زندگی امریکہ میں گزری تھی، وہیں پر ہی احمد شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ کبھی کبھار پاکستان آیا کرتی تھی۔ ان کے والد پاکستانی تھے اور ان کی ماں کینیڈین تھی۔ ان کی زندگی بہت اچھی تھی۔ احمد شاہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ احمد شاہ کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی شادی سے ان کو ایک بیٹا تھا جو احمد شاہ تھے، اور ان کی دوسری شادی سے انہیں 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام کبیر شاہ اور بیٹی کا نام سونیا شاہ احمد شاہ تھا۔ کبھی ان سے سوتیلیوں سا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں اپنے سگے بہن بھائی سمجھتے تھے۔ سارا بزنس احمد شاہ سنبھالتے رہے تھے۔ احمد شاہ کے والد نے مرنے سے پہلے جائیداد کا بٹوارہ کیا تھا، جس میں سے 50% احمد شاہ کے نام تھی، 25% سونیا شاہ کے نام اور 25% کبیر شاہ کے نام۔ سونیا نے ایک ترکی لڑکے سے شادی کر کے ترکی کے شہر انگرام میں شفٹ ہو گئی، مگر کسی شاہ اور احمد شاہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ احمد شاہ کبیر شاہ سے عمر میں 6 سال بڑے تھے۔ وہ ہمیشہ منہ پر بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر کبیر شاہ دل میں احمد شاہ سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ احمد شاہ ہر لحاظ سے کبیر شاہ سے بہتر تھے۔ وہ چاہے اسٹڈی ہو، بزنس ہو، لکس ہو، پرسنالٹی ہو یا ذہانت ہو، احمد شاہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جب بھی کہیں بھی ذکر ہوتا تھا تو احمد شاہ کا ہوتا تھا، بعد میں کبیر شاہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس بات سے وہ بچپن سے ہی احمد شاہ کو ناپسند کرتے تھے، مگر یہ ناپسندیدگی تب نفرت میں تبدیل ہوئی تھی جب کبیر شاہ کو کالج میں ایک لڑکی پسند آئی۔ وہ کافی سیریس تھے اس لڑکی کے معاملے میں۔ وہ لڑکی بھی ان سے بات کرتی تھی۔ بات تو تب کھلی جب کبیر شاہ نے اسے پرپوز کر دیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تب یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ لڑکی کبیر شاہ سے محبت نہیں بلکہ ان کے بھائی احمد شاہ کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ کبیر شاہ سے بات اسی لیے کرتی تھی تاکہ ان کے ذریعے وہ احمد شاہ کے قریب رہ سکے۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو اس دن یہ ناپسندیدگی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ کبیر شاہ کی شادی کا ایک مقصد تھا کہ بس احمد شاہ کو کسی بھی طرح کبیر شاہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح احمد شاہ کو برباد کرنا ہے۔ احمد شاہ کے ہاتھوں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا، مگر بہت سارے لوگ اس پروجیکٹ کے پیچھے تھے۔ اس وقت احمد شاہ بزنس میں اپنا بہت نام کما چکے تھے اور کبیر شاہ بزنس میں ابھی انٹر ہوئے تھے۔ وہ ایک زمین تھی جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ لوگ منہ مانگی رقم دینے کو تیار تھے، مگر احمد شاہ کی زبان ایک ہوتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک امریکن بندے سے زبان کی ہوئی تھی کہ وہ زمین وہ انہی کو ہی دیں گے، حالانکہ لوگ ان کی دگنی قیمت دینے کو تیار تھے، مگر احمد شاہ نے زبان کر دی تو کر دی۔ جب یہ بات کبیر شاہ کے علم میں آئی تو ان کو تب سمجھ آیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کبیر شاہ نہایت ہی شاطر انسان تھا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اگر اس بار وہ ناکام ہوا تو وہ کبھی احمد شاہ کو نہیں گرا سکتا۔ اگر احمد شاہ کبیر شاہ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، کبیر شاہ نے کچھ
دعوے داروں سے جو اس زمین کو لینا چاہتے تھے ان سے وعدہ کر لیا، مگر انہوں نے ای میل کے ذریعے ان سب کو میل بھیج دیا جس میں انہوں نے اس زمین کی قیمت کروڑوں میں لکھی تھی، اور یہ میل احمد شاہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھیجی گئی تھی۔ سب نے یہ سوچ کر رقم دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ احمد شاہ نے ہی ان کو بھیجی ہے۔ جب رقم سارے لوگوں نے بھیجنے کے لیے اکاؤنٹ مانگا تو کبیر شاہ نے بڑی چالاکی سے احمد شاہ کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ کو خفیہ رکھا۔ احمد شاہ کے علم میں یہ چیز نہیں تھی۔ انہوں نے ساری دعوے داروں سے کروڑوں میں رقم لے کر اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کا میل سینڈ کیا، اور جیسے ہی ان سب کے پاس میل گیا ان سب نے فوری طور پر پیسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے جو ڈالرز کی صورت میں تھے، اور چند ہی لمحوں میں اس اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر ہو گئے۔ بزنس کی دنیا میں احمد شاہ کا بہت بڑا نام تھا اور سب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ بہت ایماندار انسان ہے، تو سب نے آنکھیں بند کر کے بغیر تصدیق کیے اپنی رقم جمع کروا دی۔ جب سب لوگوں نے پیپرز کا مطالبہ کیا تو احمد شاہ نے بڑی چالاکی سے فیک پیپرز اس زمین کے بنوائے۔ احمد شاہ کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور ان دنوں احمد شاہ پاکستان گئے ہوئے تھے اور اسی بات کا فائدہ کبیر شاہ نے اٹھایا تھا۔ اے زندگی، تجھ سے کیا گلہ کریں، ہم تو کسی پرانے سے بھی شکوہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں خود کو دشمنوں سے بچانا ہے، مگر جب اپنے ہی دشمن بن جائے تو ہم خود کو کن سے بچائیں۔ اے زندگی، یہ چیز سکھا دے کہ جب اپنے دشمن بن جائے تو انسان کس کے پاس جائے۔ کبیر شاہ نے بہت چالاکی سے اس پراپرٹی کے فیک پیپرز بنوائے۔ کبیر شاہ احمد شاہ کے سائن کر سکتے تھے، ان میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ احمد شاہ الٹے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور میری چیز کبیر شاہ میں بھی تھی۔ کبیر شاہ بچپن سے احمد شاہ جیسا بننا چاہتے تھے، تو بچپن سے ہی ان کی طرح بننے کی کوشش میں ان کی بہت ساری چیزیں وہ اختیار میں کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ احمد شاہ نہیں بن پائے۔ اسی بات کا افسوس تھا ان کو، اسی بات کا غصہ تھا، وہ اسی بات نے ان کو نفرت تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے وہ پیپر سب کو میل کر دیے، نہ کسی کو پتہ چلا، نہ کسی کو خبر ہوئی، اور اپنوں نے ہی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ ان دنوں احمد شاہ پاکستان میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ برہان بالکل احمد شاہ کی طرح تھا، ان کی طرح ذہین، دکھنے میں اسمارٹ، ایماندار، برہان اپنی ماں کے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ قریب تھا۔ برہان کو بچپن سے ہی احمد شاہ نے بہت چیزیں سکھائی تھی، جس میں فٹ بال، بورس رامنگ، کرکٹ سب شامل تھے، ہارس رائڈنگ، کرکٹ سب شامل تھا۔ برہان بچپن سے ہی بہت کام چور تھا، وہ اپنا کام بھی خود نہیں کرتا تھا، پانی پینے کے لیے بھی اسے کوئی ایک سرونٹ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا، اور یہی بات تھی جو احمد شاہ کو برہان کی پسند نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت پیار سے سمجھاتے تھے، جب تک وہ احمد شاہ کی نظر میں رہتا ایک گڈ بوائے بن کے رہتا، اور جیسے ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا تو پھر سے کام کے لیے کسی اور کو بلا لیتا۔ اپنے سعدیہ بیگم ایک بہت اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، سب کچھ تھی۔ سعدیہ، کل مجھے امریکہ جانا ہے، پراپرٹی کے آفیشیل پیپرز ان کے مالک کے ہینڈ اوور کرنے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تم خوش ہو میرے ساتھ؟ سعدیہ احمد شاہ کی اس بات پر حیران ہوئی اور پھر مسکرائی اور اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم اپنا کام خود کرتی تھی، اور یہ عادت احمد شاہ میں بھی تھی، مگر برہان پتہ نہیں کس پر گیا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا، وہ اپنا کام ہرگز خود نہیں کرتا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ میں کتنا بیوقوف ہوں، میں گھاٹے کا سودا کرتا ہوں، حالانکہ اس زمین کی مجھے کروڑوں میں قیمت مل رہی ہے، مگر میں اسے لاکھوں میں دے رہا ہوں۔ تم سوچتی تو ہوگی کہ تمہارا شوہر کتنا احمق ہے۔ وہ ان کی اس بات پر کھل کے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے ہاں کی کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، کالج کی ساری لڑکیاں آپ پر مرتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ صوفے پہ بیٹھ چکے تھے اور سعدیہ بیگم کی بات سن رہے تھے۔ تو ہرگز نہیں، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار انسان ہو، میری بڑی خواہش نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بنگلے والا، بڑی گاڑی والا، کسی امیر شخص سے میری شادی ہو، میں چاہتی تھی کہ کسی ایماندار شخص سے میری شادی ہو، محبت کرنے والا، عزت دینے والا۔ اور دیکھے نا، اللہ نے میری دعا کیسے قبول کر دی، مجھے ایک ایماندار شخص عطا کیا گیا، مجھے محبت کرنے والا شخص عطا کیا گیا، مجھے وہ شخص عطا کیا گیا جو میری بہت عزت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، جب اللہ دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، اور آپ میرے لیے بہترین ہیں۔ احمد شاہ سعدیہ بیگم کی اس بات پر مسکرائے اور ہاں میں سر ہلا
اور ہاں ہینڈسم بھی ہے، آپ اوپر سے امیر بھی ہے، تو وہ جو جو مجھے نہیں چاہیے تھا وہ بھی مجھے مل گیا، تو پھر کیا حرج تھا آپ سے شادی کرنے میں؟ وہ اب شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے قریب کیا۔ سعدیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی ہو، بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا، میرے لیے سب سے اہم تم ہو۔ اور ان کی اس بات پر سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پوری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو نا احمد، تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گی، چاہے تو آزما کے دیکھ لینا، مایوس نہیں ہوں گے۔ ان کی بات میں ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہو چکی تھی، احمد شاہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے ان کو آواز آئی۔ لال کلر کا جوڑا، کمر سے اوپر تک بال، ڈارک کلر کی لپسٹک بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور اس حلیے میں سعدیہ بیگم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعدیہ بیگم بہت خوبصورت تھی، مگر لال جوڑے میں وہ الگ ہی قیامت ڈھاتی تھی۔ احمد، آپ جا رہے ہیں نا، تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ وہ برہان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ اگر اس طرح تیار ہو کے میرے سامنے آؤ گی اور مجھے بولو گی تو میں کیسے منع کروں گا؟ اگر ابھی تم مجھے یہ بھی کہہ دو کہ احمد اپنی جان لے لے تو میں سامنے سے یہی جواب دوں گا، جو حکم آپ کا۔ وہ شرارتی انداز میں بولے تو سعدیہ بیگم ان کو گھورنے لگی۔ احمد، بچہ کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائے اللہ بیگم، ابھی میں شروع کہاں ہوا ہوں، ابھی تو میں نے بس تعریف کرنا۔ وہ آگے بولنے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم نے ٹوک دیا۔ فلائٹ کے لیے اب آپ کو لیٹ نہیں ہو رہا؟ اوہ ہاں، فلائٹ نکل رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہاں پہ تمہاری تعریف کر لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر کار کا دروازہ کھولنے لگے اور گاڑی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جہاز نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ وہ سب ایئرپورٹ سے اپنے امریکہ والے گھر میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے میں راستے میں ان کی گاڑی کو کسی گاڑی نے اوورٹیک کر کے روک لیا۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ احمد شاہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر باہر نکلے۔ سعدیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ احمد شاہ نے ان کا ہاتھ تھپتھپا کر انہیں تسلی دی۔ وہ آفیسر ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آتے ہی انگلش میں ان سے بات کرنے لگے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب انہیں یہ چیز پتہ چلی کہ وہ انہیں اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے آفیسر، آپ بتائیں گے مجھے؟ آپ پولیس اسٹیشن چلیں، وہاں آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ پولیس اسٹیشن؟ بٹ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں سر، ہم آپ کو بہت آرام سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ وہاں پر ان کی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں میڈیا والے بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ سعدیہ بیگم باہر نکلی اور احمد شاہ کی طرف بڑھی۔ برہان وہیں سیٹ پر بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو، تم برہان کو لے کے گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے، اور تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے آفیسر کے ساتھ چلنے لگے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی۔ اچانک سے احمد شاہ کی نظر گاڑی میں بیٹھے اس بچے پر پڑی جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اور وہ منظر بہت تکلیف دہ تھا جب ایک بیٹا اپنے باپ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ برہان نے بے اختیار دروازہ کھولا اور احمد شاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سعدیہ بیگم نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے برہان کو روکا۔ برہان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کیوں ان کو لے کے گئے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے؟ مگر سعدیہ بیگم کے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو خود اس حادثے سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ پولیس کو گاڑی کا پیچھا کر کے پولیس اسٹیشن لے چلے۔ ڈرائیور نے حکم مانتے ہوئے اپنی گاڑی پولیس کی گاڑی کے پیچھے لگائی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رک گئی تھی۔ احمد شاہ کو ایک بند کمرے میں لے جایا گیا۔ سعدیہ بیگم نے ان کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر ایک لیڈی آفیسر نے ان کو روک دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو اندر نہیں جا سکتی، الاؤ نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب الاؤ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اریسٹ کیوں کیا ہے انہیں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں اریسٹ کیا ہے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، مجھے اندر جانے دیں۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ دیکھیں میم، اندر صرف مجرموں کو لے کے جایا جاتا ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ مجرم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجرم؟ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ایک ایماندار اور اچھے شخص ہے۔ کیا پورے بزنس مارکیٹ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ احمد شاہ کون ہے؟ اور ان کو مجرم کہہ رہی ہو تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ غصے سے گھررائی تھی۔ برہان گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ سہم چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی چند لمحے پہلے جو منظر گزرا تھا وہی اس کے سامنے چل رہا تھا۔ احمد شاہ کو کمرے میں لے جایا گیا۔ دیکھیے آفیسر، آپ مجھے صاف صاف بتائیں ہوا کیا ہے اور مجھے یہاں کیوں اریسٹ کیا گیا ہے؟
ارے بتاتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ آفیسر نے ایک طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ مجھے راستے سے اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن میں لے آئے اور مجھے کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے؟ ہر مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مجرم؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے میرے وکیل سے بات کرنی ہے۔ کال ملائے میرے وکیل کو، انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ دیکھیں احمد صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ کو تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا، صبر کریں۔ اتنا کہہ کر وہ آفس سے دروازہ بند کر کے باہر کی طرف جانے لگا۔ اسی اندھیرے اور ایک ڈبہ نما کمرے میں احمد شاہ کو تقریباً 1 گھنٹے تک رکھا گیا تھا۔ باہر سعدیہ بیگم ان کا انتظار کرتی رہی۔ اتنے میں ان کا وکیل آیا تو سعدیہ بیگم انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی اور ان سے سارا معاملہ پوچھنے لگی۔ سر پر اصلی بجلی تو تب گری جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو فراڈ کے کیس میں اندر کیا گیا ہے۔ فراڈ؟ ایسا نہیں ہو سکتا احمد، ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو جانتے ہیں نا انہیں۔ نیازی صاحب، یہ ایک جھوٹا الزام ہے، احمد نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ نیازی احمد شاہ کے فیملی وکیل تھے، ان کے سارے چھوٹے موٹے کیس وہی دیکھا کرتے تھے۔ دیکھو سعدیہ بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں احمد سے ملنے کی اور سب پتہ کرنے کی، تم صبر رکھو۔ اور برہان میاں کہاں ہے؟ اسی پر سعدیہ بیگم کو برہان کا خیال آیا اور ان ساری باتوں میں وہ برہان کو تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ گاڑی میں تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم برہان کو لے کے گھر جاؤ، میں یہاں پہ سب کچھ پتہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھنے لگے تو سعدیہ بیگم کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی اور اسی راستے کو دیکھتی رہی جس راستے سے احمد شاہ کو اس کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گاڑی کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنا حال ٹھیک کر چکی تھی کیونکہ وہ برہان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ برہان وہیں گاڑی میں سہما ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ برہان میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں برہان کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ امی یہ بابا کو یہاں کیوں لے آئے اور وہ اس طرح ان کو کیوں لے کے جا رہے تھے؟ وہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر میں ہی وہ بابا کو چھوڑ دیں گے اور پھر بابا گھر آ جائیں گے۔ کیسی غلط فہمی؟ اس نے سوال کیا تو سعدیہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں تو ہم بڑوں پر ہی چھوڑ دو، تم چلو گھر پہ اور کھانا کھا لو۔ صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ نہیں، مجھے بابا سے ملنا ہے، مجھے ابھی ان سے ملنا ہے، وہ ضد کر رہا تھا مگر سعدیہ بیگم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بابا واپس نہیں آئیں گے؟ بابا ہم سے کبھی نہیں ملیں گے؟ وہ بے اختیار سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ انہوں نے برہان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بابا آ جائیں گے، ضرور آئیں گے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں انہیں لے کے آؤں گی۔ اب گھر چلے اور وہاں پہ کھانا کھا لو۔ وہ وہیں چپ کر گیا۔ پورے راستے برہان چپ تھا۔ سعدیہ بیگم نے زور سے برہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ لو عالیہ، کھانا لگا دو۔ وہ گھر آتے ہی اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، میم وہ سر، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو علینا؟ انہوں نے نرم لہجے سے اس سے سوال کیا تو بے اختیار بول پڑی، وہ ابھی میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ تو سعدیہ بیگم اسی وقت چپ کر گئی۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھتے ہوئے علینا کو تاکید کر کے گئی کہ کوئی بھی اس بارے میں گھر میں بات نہیں کرے گا۔ علینا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ احمد شاہ کو نہ ان کے وکیل سے ملنے دیا جا رہا تھا، نہ ہی کسی اور سے۔ ان کو فکر تھی تو صرف اپنی بیوی بچوں کی۔ احمد شاہ ایک مضبوط انسان تھے، وہ اپنے ایموشنز لوگوں کے سامنے باہر نہیں لاتے تھے۔ لوگوں نے انہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی تھا۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ امیروں اور غریبوں میں فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ دروازہ کھلا، باہر سے ایک بڑی عمر کا شخص اندر داخل ہوا۔ کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں فائلوں کا مجموعہ پکڑے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ نیازی صاحب، کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے مجھے کیوں اریسٹ کیا ہے؟ احمد شاہ نے سوال کیا۔ کچھ دیر اس کمرے میں خاموشی رہی۔ نیازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ دیکھو احمد، تم میری بات آرام سے سنو گے، پہلے میری پوری بات سننا پھر ریئیکٹ کرنا۔ نیازی صاحب پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تم پر فراڈ کا مقدمہ ہے۔ فراڈ؟ احمد شاہ پہ جیسے کسی نے بھاری پتھر پھینکا ہو۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ نیازی صاحب، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے آج تک جتنا بھی کمایا ہے حلال کا پیسہ ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھانے دیا، اور سب مجھے جانتے ہیں، میں کیسے فراڈ کر سکتا ہوں؟ اور میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے؟
انہوں نے اپنی مزاج سے اونچے لہجے میں بات کی تھی۔ دیکھو، جس زمین کی ڈیل کی ہے کے لیے تم نے پیسے لیے تھے، جس کے آج تم آفیشیل پیپرز اس کے مالک کے ہینڈ اوور کرنے والے تھے، اسی زمین کے 3-4 اور بھی دعوے دار تھے۔ جی بالکل، یہ چیز تو میرے علم میں ہے۔ احمد شاہ نے آگے سے بات کی تصدیق کی۔ کیونکہ وہ زمین شہر کے بیچوں بیچ ہے تو وہاں پہ فائدہ ہے سب کا، اس لیے لوگوں نے منہ مانگی قیمت بھی دینے کو تیار تھے۔ جو زمین تم نے لاکھوں میں دی ہے اس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ اور وہ بہت غور سے ان کی بات سن رہے تھے، مگر کسی نے تمہارے نام پر اس زمین کے ان دعوے داروں سے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں۔ کیا؟ احمد شاہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کی روح ان کے جسم سے نکال رہا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے کانوں میں صرف ایمانداری کے الفاظ سنے تھے جو لوگ ان کو کہا کرتے تھے، مگر آج ان کو فراڈ کہا گیا ہے، ایک چور کہا گیا ہے۔ احمد شاہ کچھ بھی برداشت کر سکتے تھے، مگر اپنے کردار پر ایسا بہتان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی رقم وصول نہیں کی، میں نے صرف ان سے رقم وصول کی جن کو میں آج یہ پیپرز ہینڈ اوور کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ رقم میں نے نہیں وصول کی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے ہوئے بول رہے تھے۔ ہاں مجھے پتا ہے تم نے نہیں وصول کی، کیونکہ میں نے ابھی آفس میں بات کی ہے، مگر کسی نے تو لی ہے نا تمہارے نام پر۔ اور احمد، یہ رقم کوئی چند کروڑ کی نہیں ہے، بلکہ کسی نے اس زمین کے چند کروڑ نہیں بلکہ 60 کروڑ تک وصول کیے ہیں۔ اور احمد شاہ کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو، یہ جس کسی نے کیے ہیں ہمیں اسے پکڑنا ہوگا، ورنہ یہ سارا الزام تم پر لگا دیا جائے گا۔ احمد، تمہارا پورا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت احمد شاہ کو جس بات کی فکر تھی وہ ان کا کیریئر نہیں تھا، بلکہ ان کی فیملی تھی، ان کی وہ عزت تھی جو انہوں نے اتنے سالوں تک کمائی تھی۔ ان کو کیا پیپرز دے دیے گئے تھے؟ احمد شاہ نے نیازی صاحب سے سوال کیا۔ ہاں، ان کو پیپرز دے دیے گئے تھے۔ احمد شاہ حیران ہوئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سائن کے بغیر انہوں نے پیپر ایکسیپٹ کیسے کیے؟ اور اگر پیپرز پر میری سائن نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیک پیپرز ہوں گے، تو پھر تو ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں نا کہ یہ میں نے نہیں کیے۔ اصلی بجلی تو احمد شاہ پر تب گری جب نیازی صاحب نے انہیں بتایا کہ ان پیپروں پر احمد شاہ کے سگنیچر موجود ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی پیپرز میں سائن نہیں کیے ہیں۔ اور ایک دم احمد شاہ پر کسی نے گھڑوں پانی ادھیڑ دیا تھا۔ میرا کیا؟ اس پر میرا سگنیچر موجود تھا؟ نیازی صاحب نے ہاں کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ جیسے سکتے کی کیفیت میں رہے۔ نیازی صاحب خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر دھیمے سے بولے، کیا تمہارا سگنیچر کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ اور احمد شاہ ایک پل کے لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، پھر بھی تیار ان کے لبوں سے کچھ الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے کبیر سے ملنا ہے۔ ابھی آپ کیسے بھی کر کے اسے یہاں لے آئے۔ نیازی صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کبیر سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، مگر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ احمد، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو تمہارا بھائی ہے، آخر کوئی بھائی کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اور یہی سوچتے ہوئے ان کو اس کمرے سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں احمد شاہ کو کبیر شاہ کے آنے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونا باقی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت ہی مزیدار کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور پسند بھی آ رہی ہوگی۔ تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، سبسکرائب بھی کر لیجیے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔